زخم بہت گہرا نہیں تھا، بس کٹ تھوڑا بڑا ہے، اس لیے چند ٹانکے لگے ہیں، انجیکشن دے دیا ہے، فکر کی کوئی بات نہیں۔ ڈاکٹر خاور تفصیل سے اس کی حالت بتا رہے تھے۔ بہت شکریہ، آپ کی فیس آپ کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کی جا چکی ہے۔ اتنا کہہ کر عارض نے رابطہ منقطع کر دیا۔ لیکن ڈاکٹر کچھ کہنا چاہتے تھے کہ تبھی انہیں اپنے موبائل پر بینک کی جانب سے اکاؤنٹ میں پیسے جمع ہونے کا پیغام موصول ہوا۔ اسے میرے بینک ڈیٹیلز کیسے پتہ تھے؟ وہ تو سرے سے ہی اس شخص کو نہیں جانتے تھے۔ پھر سوچا کہ شاید ان کے کسی پیشنٹ کے جاننے والے رہے ہوں گے۔ وہ مطمئن ہو کر وہاں سے چلے گئے۔ چہرے کا رخ دوسری طرف کیے نوال پانی سے بھیگے کپڑے کی مدد سے اس کے بازو کا خون صاف کر رہی تھی، اور کن دقتوں سے وہ یہ کام کر رہی تھی یہ وہ ہی جانتی تھی۔ حدید لاؤنج میں موجود صوفے پر دراز تھا، بنیان کے اطراف سے اس کے مضبوط بازو جھلک رہے تھے۔ اس کام سے فارغ ہونے کے بعد نوال نے ایک ٹھنڈی آہ بھری، پھر اپنے کپڑوں کو دیکھا، خون کے دھبے اس پر بھی لگ گئے تھے۔ یہ دیکھ کر اس نے جھرجھری لی، پھر حدید کے بیڈ روم میں کوئی ڈھنگ کی پہننے لائق چیز تلاش کرنے لگی۔ صاف ستھرا سیاہ و سفید تھیم پر سجا کمرہ بالکل اس کی شخصیت کے مطابق ہی تھا۔ وہ یہ سوچتی الماری کی طرف بڑھی، سلائیڈ ادھر کرتے ہی اس کی نظروں کے سامنے کچھ لیڈیز ڈریس آ گئی جنہیں بڑے سلیقے سے ہینگر کیا گیا تھا۔ نوال تلخی سے ہنسی، تو ان کی گرل فرینڈز نے الماری تک بھی رسائی حاصل کر رکھی ہے۔ بہت اچھے، اس نے یہی نتیجہ نکالا تھا۔ ان کپڑوں میں سے کچھ پہننے کی خاطر لیتے ہوئے اسے عجیب تو لگ رہا تھا، لیکن جس حال میں وہ تھی اس سے تو بہتر ہی تھا کہ چینج کر لیتی۔ فی الحال اسے کچھ حیرانی ہوئی، کیونکہ حدید جن لڑکیوں سے دوستی رکھتا تھا وہ کافی سٹائلش اور فینسی ٹائپ کپڑے پہننے کی شوقین ہوتی تھیں۔ اس کے برعکس وہاں موجود سارے کپڑے سمپل اور کمفرٹیبل سے تھے، بالکل ویسے ہی جیسے وہ پہنا کرتی تھی۔ آسمانی کلر کی شرٹ اور اس کے ساتھ وائٹ پینٹ اسے ٹھیک لگے تھے۔ اس گرمی میں 10 منٹ ٹھنڈے پانی سے شاور نے اسے تر و تازہ کر دیا۔ وہ ڈریسنگ میز کے سامنے کھڑی ہیئر ڈرائر سے بال خشک کرنے لگی۔ اکیلے میں اس کا اعتماد دیکھنے سے تعلق رکھتا تھا، یہیں اگر حدید اس کے سر پر کھڑا ہوتا تو وہ کنفیوژن اور گھبراہٹ کا ہی شکار ہوتی رہتی۔ گھنگریالے بال سوکھنے کے بعد اپنی اصل حالت میں آ چکے تھے۔ وہ انہیں ادھ کھلا رکھ کر کیچڑ لگاتی کمرے سے باہر آ گئی۔ حدید ویسے ہی پرسکون سا سویا ہوا تھا۔ لاؤنج میں اے سی کی خنکی پھیل رہی تھی۔ نوال کو خیال آیا تو وہ فوراً بلینکٹ اٹھا لائی اور صوفے پر دراز وجود پر پھیلا دیا۔ اس خاموشی بھرے ماحول میں موبائل کی رنگ ٹون نے اسے گھبرا کر اچھلنے پر مجبور کر دیا۔ حدید کے موبائل پر عارض کی کال آ رہی تھی۔ اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کر لیا۔ کیسی طبیعت ہے اس کی اب؟ وہ حدید سے متعلق دریافت کر رہا تھا۔ پہلے سے کافی بہتر ہیں، ڈاکٹر نے ٹریٹمنٹ دے دی ہے، اب سو رہے ہیں۔ حدید کے پرسکون چہرے کو تکتے ہوئے وہ بتا رہی تھی۔ چلو شکر ہے کوئی سیریس بات نہیں تھی۔ اس کا خیال رکھنا نوال، اگر ہو سکے تو۔ اس کے آس پاس ایسا کوئی بھی نہیں ہے جو اس کا خیال رکھ سکے۔ عارض کے انداز میں اس کے لیے درخواست تھی، اور بھائی کے لیے فکر۔ جی ضرور، اس نے مختصراً کہا، پھر رابطہ منقطع ہو گیا۔ گھر میں اگر کسی کو میری غیر موجودگی محسوس ہوئی تو خواہ پریشان ہو جائیں گے سب۔ گھر کال کرنے کا سوچا تو دیکھا کہ اس کے پاس موبائل ہے ہی نہیں۔ فون شاید گھر پر ہی رہ گیا۔ اسے خود پر بے طرح غصہ آیا۔ تبھی حدید کے موبائل کو دیکھ کر ایک خیال ذہن سے گزرا۔ موبائل پر لاک لگا تھا۔ ایمرجنسی کال میں اس نے روحا کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ شاید پریشانی کے عالم میں سوئی نہ تھی، فوراً کال ریسیو کر لیا تھا۔ حدید بھائی آپ نے؟ میں ہوں روحا۔ اس کی بات قطع کر کے وہ بولی، نوال آپ ہی؟ اوہ شکر ہے آپ نے کال تو کی۔ اور آپ اس وقت حدید بھائی کے ساتھ ہیں کیا؟ وہ پرسکون ہوئی تھی، پھر جیسے ہی احساس ہوا کہ وہ حدید کے نمبر سے کال کر رہی ہے تو حیران رہ گئی۔ وہ دراصل بات یہ ہوئی کہ اور وہ اسے شروع سے آخر تک سب بتا گئی۔ اوہ گاڈ، تو اب کیسی طبیعت ہے ان کی؟ کچھ زیادہ سیریس تو نہیں نا؟ کیا میں امی کو لے کر آ جاؤں آپ کی مدد کے لیے؟ حدید کا احوال جان کر وہ بوکھلا سی گئی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے روحی، اب حدید کافی بہتر ہیں، بس آرام کر رہے ہیں۔ ان کے پاس کوئی ہے نہیں یہاں خیال رکھنے والا، اور پھر رات بھی کافی ہو چکی تھی، اس لیے میں واپس نہیں آ سکی۔ نوال نے اپنی پوزیشن سمجھائی۔ آپ نے ٹھیک کیا نوال آپ ہی، پریشان نہ ہو، میں یہاں سنبھال لوں گی سب، اس نے بھرپور تسلی دلائی۔ تھینک یو روحی، فی الحال گھر میں کسی کو مت بتانا ورنہ سب خواہ پریشان ہو جائیں گے۔ میں صبح آ کر خالہ ماں کو سب بتا دوں گی۔ ابھی کے لیے اسے یہی مناسب لگا تھا۔ چلو ٹھیک ہے آپ ہی، آپ اپنا خیال رکھیے گا، اور حدید بھائی کا بھی۔ نوال سے بات کر کے وہ شاید اب مطمئن ہوئی تھی، تبھی رابطہ منقطع کر دیا۔ نوال نے اس کا موبائل میز پر رکھ دیا اور خود اس سے تھوڑا دور فلور کشن پر جا بیٹھی۔ دھیرے دھیرے اسے اے سی کی وجہ سے ٹھنڈ محسوس ہونے لگی تھی۔ وہ کافی دیر تک بازو گھٹنوں کے گرد لپیٹے سکڑ کر بیٹھی رہی۔ کسی اور کے گھر اس کی بے خبری میں وہ سونے کے لیے اس کا بیڈ روم تو استعمال کرنے سے رہی، اور حدید کے آرام کے چلتے وہ اے سی آف بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب ٹھنڈ حد سے بڑھنے لگی تو وہ اٹھی اور ایک بار پھر اس مختصر سے مگر پوش اور صاف ستھرے فلیٹ میں گھوم پھر کر کوئی ایسی شے ڈھونڈنے لگی جو اسے گرمائش دے سکے، لیکن وہاں موجود ہر شے صرف ایک شخص کے استعمال کے لیے ہی مہیا کی ہوئی تھی۔
اس نے لب کاٹتے ہوئے بے بسی سے اپنے سامنے کھلی الماری کو دیکھا جس میں مردانہ کپڑے اور چیزیں بہت نفاست سے رکھی ہوئی تھیں، ہینگر کیے ہوئے اس کے شرٹ اور جیکٹ، جسے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھی۔ اسی سے کام چلانا پڑے گا۔ اس کا کوئی ایک جیکٹ ہینگر سے نکال کر وہ واپس لاؤنج میں اپنی سابقہ جگہ پر آ بیٹھی۔ جیکٹ میں اپنا وجود کافی حد تک چھپا کر گھٹنوں پہ سر رکھے کب نیند کی وادی میں اتر گئی اسے پتہ ہی نہیں چل سکا۔ نوال، روحا اٹھ جاؤ بیٹا، ناشتے پر نانی انتظار کر رہی ہیں۔ نگار دروازے پر کھڑی دستک دے رہی تھی۔ روحا کی آنکھ کھل گئی اور وہ غائب دماغی سے اٹھ کر دروازہ کھولنے چل دی۔ جی امی، وہ نیند سے بوجھل آواز میں بولی۔ بیٹا چلو، ناشتے پہ نانی انتظار کر رہی ہیں۔ اور یہ نوال کہاں ہے؟ انہوں نے روحا کے پیچھے کمرے کا منظر دیکھا جہاں نوال کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ روحا کی سوئی ہوئی تمام حسیات ایک دم ہی سے بیدار ہو گئی۔ وہ نوال آپی یونیورسٹی گئی ہیں۔ جلدی جلدی میں جو منہ میں آیا اس نے بول دیا۔ یونیورسٹی؟ لیکن 2 دن بعد تو تم لوگوں کے امتحانات ہیں، اس دورانیے میں آف نہیں ہوتی یونی؟ نگار الجھ سی گئی۔ روحا نے بڑی مشکل سے اپنی بوکھلاہٹ کو قابو کیا۔ وہ دراصل امی، انہیں کوئی اسائنمنٹ جمع کرانا تھا، اس لیے وہ گئی ہیں، بس آتی ہی ہوں گی کچھ دیر میں۔ چلو ٹھیک ہے، تب تک تم آ جاؤ ناشتے کے لیے، وہ مطمئن سی کہتی واپس پلٹ گئی۔ روحا نے سکھ کا سانس لیا، پھر دوڑ کر جلدی سے حدید کے نمبر پر نوال کو کال ملائی۔ عجیب سے شور اور ہلچل پر اس کی آنکھ کھل گئی۔ پہلے تو اس اجنبی ماحول کو سمجھ نہیں پائی، پھر حسیات کچھ بیدار ہوئیں تو وہ تیزی سے اٹھ بیٹھی۔ فلور کشن کے بجائے صوفے پر خود کو بلینکٹ میں پا کر وہ شاکڈ رہ گئی۔ پھر فلور کشن دیکھا جو خالی پڑا تھا اور وہ جیکٹ بھی اس کے ساتھ ہی رکھا ہوا تھا جس کو اپنے وجود کے گرد وہ لپیٹ کر سوئی تھی۔ ارد گرد حدید کا کہیں نام و نشان نہیں تھا۔ ٹینشن کی وجہ سے اس کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے لگے۔ اف، میں سے کیسے سو سکتی ہوں کسی اور کے گھر؟ اسے فرسٹریشن ہونے لگی، رہ رہ کر خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ اس عرصے میں میز پر پڑا موبائل پھر سے بجنے لگا۔ روحا نام دیکھ کر اس نے جلدی سے کال اٹینڈ کر لیا۔ نوال آپی جلدی سے گھر آ جائیں، امی آپ کا پوچھ رہی تھیں۔ روحا سخت فکر مند معلوم ہوتی تھی۔ ہاں میں بس نکل رہی ہوں ابھی، وہ کہہ کر بلینکٹ اتار پھینکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ جلدی پلیز، وہ یہ کہہ کر کال ختم کر گئی۔ نوال نے بکھرے بال کھول کر نئے سرے سے کیچر میں مقید کیے، تبھی کچن سے آتی کھٹ پٹ کی آواز سن کر وہ چونکی۔ نظریں جو ہی سامنے اٹھائیں وہ خاموش اور سنجیدہ سا کافی بنانے میں مگن نظر آیا۔ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ پلیز آرام کریں ابھی، اسے ٹوکنا پڑا۔ اٹس اوکے، کافی بنانا کوئی اتنا مشکل اور محنت طلب کام بھی نہیں۔ اس کے لمبے براؤن بال بکھرے ہوئے سے تھے، ٹینک ٹاپ میں ملبوس اس کی باڈی کافی نمایاں تھی۔ نوال نے اس کے بازو پر بندھی سفید پٹی کو دیکھا۔ اب کیسا لگ رہا ہے؟ درد تو نہیں ہے نا؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ حدید نے ہاتھ روک کر کچن کاؤنٹر کی دوسری طرف کھڑی نوال کو دیکھا۔ اس کی گہری سیاہ آنکھوں کی تاب نہ لیتے ہوئے وہ نظریں چرا گئی۔ کیا تمہیں میری پرواہ ہے نوال؟ اس کے لہجے میں ایک امید تھی۔ ہاں کیوں نہیں، اس نے خود کو نارمل ظاہر کرتے ہوئے جواب دیا۔ آف کورس تمہیں پرواہ ہے میری، اسی لیے تو بھاگی چلی آئی تھی نا۔ اس کے چہرے پر شرارت آمیز دلکش مسکراہٹ بکھر گئی۔ اس کے گال پہ پڑنے والے بھنور کو دیکھ کر نوال کا دل یک بارگی ڈوب کر ابھرا تھا۔ مجھے جانا ہوگا، گھر پہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اس لیے سب پریشان ہوں گے۔ نوال نے اسے بہتر حالت میں دیکھ کر جانے کا طے کیا۔ حدید کی مسکراہٹ سمٹی۔ اتنی جلدی بھی کیا ہے؟ کیا میرا ساتھ تمہیں اتنا برا لگتا ہے؟ یہ کیسا سوال ہے؟ وہ پھر سے مشکل میں پڑ گئی۔ سیدھا سا سوال ہے۔ وہ گھوم کر اس کے نزدیک آ پہنچا۔ نوال سٹ پٹا کر ایک قدم پیچھے ہٹی۔ جب اتنی ہی فکر ہے میری تو کیوں دور بھاگتی ہو مجھ سے؟ اس کی آواز بوجھل ہو رہی تھی۔ آپ کو غلط فہمی ہے کوئی؟ اسے سمجھ نہیں آئی کیسے دفاع کرے اپنا اس کے سامنے۔ کون سی غلط فہمی؟ کہ تم مجھ سے؟ حدید پلیز، مجھے جانا ہوگا۔ اس کی بات تیزی سے درمیان میں قطع کر کے وہ جانے کو پڑ تولنے لگی۔ اسے راستہ دیتے ہوئے وہ پیچھے ہٹ گیا۔ جاؤ، لیکن ایک بات یاد رکھنا، بہت جلد تم خود میرے پاس آؤ گی۔ اسے پورا یقین تھا۔ پلیز اب پھر سے کوئی ایسی ویسی حرکت مت کیجیے گا، کل سے آپ کی وجہ سے سبھی پریشان ہیں۔ نوال نے اسے احساس دلایا۔ ٹھیک ہے نوال عابد، میں کچھ نہیں کروں گا، لیکن وہ یاد رکھنا ابھی جو میں نے کہا ہے تم سے۔ کافی کا مگ اٹھائے اس نے دوسرے ہاتھ سے اسے دروازہ دکھایا۔ نوال کچھ پل اسے یوں ہی تکتی رہی اور پھر پلٹ کر جانے لگی تھی جب وہ بولا، وہ کپڑے تم پر سوٹ کر رہے ہیں کافی۔ وہ کھلے لفظوں میں اس کی تعریف کر گیا تھا۔ نوال کے گال دہک اٹھے۔ اس سے زیادہ اور وہ نہیں ٹھہر سکتی تھی، ورنہ حدید کی بات سچ ثابت ہو جاتی۔ رکشہ والے کو گیٹ پر روک کر اس نے چوکیدار سے چھٹے پیسے لے کر اسے دیے اور پھر ہمت مجتمع کر کے سب کے سوالوں کا سامنا کرنے کو گھر میں داخل ہوئی۔ نوال، اتنی دیر لگاتی بچہ، آؤ ناشتہ کرو۔ نگار کی نظر اس پر پڑی تو خلاف توقع انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا تھا۔ روحا نے اسے دیکھ کر سکھ کا سانس لیا۔ کتنی بار کہا ہے کہ ناشتے کے بغیر گھر سے نہ جایا کرو۔ نانی نے اسے ڈپٹ دیا۔ سوری نانو، میں ابھی منہ ہاتھ دھو کر آتی ہوں، وہ مسکرا کر کہتی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ سچ شکر کڑی پوچھ گچھ نہیں ہوئی تھی اس سے۔ وہ معمول کی طرح تیار ہو کر آفس جانے کے لیے نکلا۔ قاسم صاحب اسے کہیں نظر نہیں آئے تھے، ورنہ وہ ہر روز اس وقت ناشتہ میز پہ رکھے اس کا انتظار کرتے تھے۔ آج میز خالی پڑا تھا۔ ان کے کمرے میں جھانک کر دیکھا تو وہ وہاں بھی نہیں تھے۔
شاید باہر گئے ہوں گے، اس نے یہی اندازہ لگایا۔ پھر آفس جانے کو گھر سے باہر نکل آیا۔ گاڑی گیٹ سے باہر نکالتے ہوئے اس نے رک کر چوکیدار سے تصدیق کرنا چاہی۔ بابا کہیں باہر گئے ہیں کیا؟ جی چھوٹے صاحب، وہ صبح گھر سے نکل گئے تھے، میں نے پوچھا بھی پر کچھ بتایا نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں۔ چوکیدار نے جواب دیا۔ کہاں گئے ہوں گے بنا بتائے؟ گاڑی ڈرائیو کرتے ہوئے اس کی سوچیں انہی کے گرد گھوم رہی تھیں۔ گردن اونچی کیے اس نے چمکتے بورڈ کو دیکھا، ZR فیشن۔ اس کے لب یہ پڑھ کر مسکراہٹ میں ڈھلے، پھر وہ گلاس ڈور دھکیلتی اندر داخل ہو گئی۔ خوبصورت سے کپڑے، جوتے ریکس اور شیشوں میں ڈسپلے پر لگے تھے۔ سیلز گرل اسے دیکھ کر گرم جوشی سے مسکراتی سلام کر رہی تھی۔ وہ بھی مسکراتی سر کے جنبش سے انہیں جواب دیتی ہوئی ایک طرف کو بنے ڈیسک تک آئی جو خالی پڑا تھا۔ اس کے پاس ہی ایک کمرہ بنا تھا جو صرف بوتیک کے مالکان کے استعمال کے لیے تھا۔ وہ دروازہ کھولتی اندر چلی گئی۔ ظہر کا وقت ہو رہا تھا، اس لیے نگار نماز کے لیے مختص کی ہوئی جگہ پر ظہر کی نماز پڑھ رہی تھی۔ پرس پھینک کر وہ صوفے پر بیٹھ گئی اور بڑی توجہ سے ان کو نماز پڑھتے دیکھنے لگی۔ 10 منٹ بعد وہ فارغ ہوئی تھیں اور پھر جب پلٹ کر دیکھا تو صوفے پر براجمان زویا کو دیکھ کر ان کا رنگ اڑ گیا۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ جائے نماز رکھ کر دوپٹہ درست کرتے ہوئے وہ اس سے نظریں ملائے بغیر پوچھ رہی تھی۔ زرتاج خالہ، وہ اونچی آواز میں بولی۔ نگار کا ہاتھ ایک پل کے لیے کپکپایا۔ کیا مطلب؟ وہ گلا تر کرتے ہوئے بولی۔ وہ بھی ایسے ہی نماز پڑھا کرتی تھیں، آپ کو یاد ہے موم؟ وہ مجھے نماز سکھاتی تھیں۔ زویا ان کی پشت کو تکتی لبوں پر پراسرار مسکراہٹ سجائے کہہ رہی تھی۔ آج اچانک سے تمہیں وہ کیوں یاد آ گئی؟ خود کو نارمل کرنے میں وہ کسی حد تک کامیاب ہوئی تھیں، کیونکہ آپ کو وہ کبھی یاد نہیں آتی۔ انفیکٹ میں نے اب یہ غور کیا ہے کہ آپ نے تو کبھی سرے سے ہی ان کا ذکر تک نہیں کیا۔ ہم سے تو دور کی بات ہے، نوال تک سے بھی نہیں۔ وہ ذہن پر زور دے کر جیسے یاد کر کے بول رہی تھی۔ کہنا کیا چاہتی ہو؟ ان کی آنکھوں میں عجیب سی تھکن اتر رہی تھی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گئی، خوفزدہ کرنے کی حد تک سنجیدہ۔ آپ ہم سے بہت پیار کرتی ہیں، نوال سے بھی زیادہ۔ نگار خاموش کھڑی رہی، وہ اٹھ کر پل پل ان کے نزدیک آ رہی تھی۔ میں ہمیشہ سے یہ سوچ کر نوال سے جلتی رہی کہ میری ماں مجھ سے زیادہ اسے پیار کرتی ہیں، لیکن نہیں، میں غلط تھی۔ آپ کو نوال سے پیار نہیں ہے۔ وہ ان کے روبرو کھڑی ہوئی، ان کی سانس رک گئی۔ آپ کو گلٹ ہے، اور اس گلٹ کو مٹانے کے لیے آپ نے ہمیشہ نوال کو حد سے زیادہ توجہ دینے کی کوشش کی، یہ سوچ کر کہ شاید اس سے آپ کی روح پر پڑا بوجھ کچھ ہلکا ہو سکے، ہے نا؟ زویا کی آنکھوں میں سرخی اتر رہی تھی جو نگار کو خوفزدہ کر رہی تھی۔ چپ ہو جاؤ۔ ان کے سینے پر ایک دم سے بڑھنے والے بوجھ نے مزید ان کا سانس روک دیا۔ زرتاج سے آپ کی جلن نے آپ کو ایک مجرم بنا دیا، ایک قاتل بنا دیا، ہے نا موم، ہے نا؟ وہ چیخ پڑی۔ بس کر دو، خدا کے لیے خاموش ہو جاؤ۔ وہ گھٹنوں کے بل قالین پر گر گئیں، آنسو بےتابی سے گرنے لگے تھے۔ زویا نے اپنے ہاتھ میں موجود شیشی ان کے سامنے قالین پر پھینکی۔ میں آپ ہی کی بیٹی ہوں نگار سعید، میری خاموشی کی قیمت حدید ہے۔ اگر آپ چاہتی ہیں کہ آپ کا یہ راز کوئی اور نہ جانے تو مجھے میری قیمت دینی ہی ہوگی۔ وہ بے رحمی سے کہہ کر انہیں اسی حالت میں چھوڑ کر جس طرح وہاں آئی تھی اسی طرح وہاں سے چلی بھی گئی۔ دن بھر کی کڑی دھوپ کے بعد اب شام کی فرحت بخش ہوائیں جیسے قدرت کے سخت موسم کا ازالہ کر رہی تھیں۔ صحن میں موجود وہ ہاتھ پشت پر باندھے سر اٹھائے کیری کے اس عظیم درخت کو دیکھ رہی تھی۔ بچپن کی کئی یادیں وابستہ تھیں اس درخت سے، حدید اور خود اس کی۔ اس کے چہرے پر بے ساختگی میں ہی مسکراہٹ کھل رہی تھی۔ جب گیٹ کھلنے کی آواز پر وہ چونک کر مڑی، پھر شناسا چہرے کو دیکھ کر مطمئن سی ہو گئی۔ آ گئی آپ، مجھے یہاں کیوں بلایا تھا؟ مسکراہٹ چہرے پر سجائے وہ معصومیت سے بولی۔ نگار مشینی انداز میں چلتی اس کے نزدیک پہنچ کر رکی، نظریں اٹھا کر نوال کی جانب دیکھا۔ وہ بالکل زرتاج کا پرتو تھی، بس صرف سیاہ چاند والا نشان اضافی تھا، جیسے قدرت نے اس بار زرتاج کو بنانے کے بعد اسے نظر بد سے بچانے کے لیے وہ سیاہ داغ عطا کیا تھا۔ نگار کا سرخ چہرہ اور سوجی ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ ٹھٹک گئی۔ کیا ہوا خالہ ماں، کیا کوئی بات ہے؟ اس کے پوچھنے کی دیر تھی اور نگار کا وجود ریت کے بنے مجسمے کی مانند اس کے قدموں میں ڈھیر ہو گیا۔ نوال گھبرا کر ایک قدم پیچھے ہٹ گئی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں خالہ ماں؟ آج میں تم سے کچھ مانگنے آئی ہوں نوال، جو تمہارے برابر کھڑی ہو کر یا نظر اٹھا کر تو نہیں مانگ سکتی۔ مسلسل رونے کے باعث ان کی آواز بھاری اور بوجھل ہو رہی تھی۔ نوال کا دل کسی انہونی کے چلتے تیز تیز دھڑکنے لگا۔ کیا مطلب؟ حدید سے کہو وہ زویا کو اپنا لے، وہ تمہاری بات نہیں ٹالے گا، مجھے یقین ہے۔ خدا کے لیے نوال، تمہیں تمہاری ماں کا واسطہ۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہتی بنا خود کو روکے اب کھل کر رو رہی تھیں۔ نوال کا چہرہ یہ سن کر یوں سفید ہو گیا جیسے کسی نے اس کے جسم سے روح کھینچ لی ہو۔